ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء خاتون جن کا کل انتقال ہوا ان کے حصال صاحب استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی شہید آیت اللہ سید علی خامنائی ان کی زوجہ ان کی فیملی اور وہ جو بچیاں کافی آج ان کا جنازہ بھی تھا وہ کراچی میں ہونے والے پاکستان میں ہونے والے تمام جوان جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کی روح کو بڑھ کر بخش بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اذان محترم ماہ مبارک رمضان کی ایک اور رات اور دنیا کے بدلتے ہوئے یہ حالات انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں. انسان اپنی ظرفیت اور اپنی معرفت کے ساتھ ہی دنیا کے ان حالات کو دیکھتا ہے. جتنی اس کی معرفت ہوتی ہے اتنی اسے سمجھ میں آتی ہے اور ہر آدمی مختلف طریقے کی چیزیں حتیٰ بہت سارے لوگ اتنے مایوس نظر آتے ہیں کہ وہ دین سے بھی دور ہونے کا ڈر نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، خدا ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا. اب یہ دنیا کا فطرت ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی بلندی پہ چڑھنا چاہیں تو راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ چڑھ ہی نہیں سکتے بلندی پہ جب تک آپ ان آبسٹیکل سے ان رکاوٹوں کو طے نہ کریں. اور جب انسان کو اللہ نے خلق ہی کمال کے لیے کیا ہو تو کمال پہ جانا آسان نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء جب آئے تو یہ آسان تو نہیں تھا. کسی انبیاء کو ایسا نہیں ہوا کہ وہ آئے ہوں اور سب لوگ وہ فوراً مان گئے ہوں. نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہی نہیں رہا ہے. انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہا تھا. اس کی عقل سلولی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی تھی. تو اللہ نے بھی آہستہ آہستہ تبلیغات، ایک نبی کو بولا یہ کرے، آہستہ کرے آہستہ. لیکن دوسری طرف آبسٹیکل تھا، رکاوٹ تھی، نفس تھا، خواہشات، اور ظاہر ہے اتنا آسان نہیں تھا. اللہ نے نبی کو بھیجا تو دوسری طرف سے رکاوٹ بھی تھی. تبھی آپ دیکھیں کہ انبیاؤں کو کتنی مشکلات ہوئیں. ایک ایک نبی کو کیا کیا کرنا پڑ گیا، کہاں کہاں نہیں جانا پڑ گیا.
بین طلوعین، یہ صبح کا وقت ہوتا ہے اذان سے لے کے سورج کے رائز ہونے تک، بین طلوعین کہتے ہیں اس کو۔ وہ وقت ویسے بھی روایات میں ہے کہ انسان اس کو بہتر گزارے، جاگ کے گزارے، عبادت میں گزارے، اس لیے تاکیبات فجر سب سے زیادہ ہیں کہ تاکہ جب آپ پڑھیں تو وقت آپ کا گزر جاتا ہے۔ استغفار کرنا رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہے انسان کہتے ہیں اس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی علی صل على محمد۔ آل محمد وآل امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت مشکل ہو تو اس بین طلوعین صرف مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرے، بس مسجد میں بریکٹ میں بہرحال میں۔ اس ٹائم پہ بنی اسرائیل نے 300 انبیاؤں کی گردنیں کاٹ دی۔ انبیاء آسان کام ہے، اللہ کا پیغام دینا، اللہ کے پیغام کی تبیین کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے۔ سب سے آسان کام ہے آرام سے بیٹھ جاؤ، کسی سے کوئی کام نہیں ہے، جو دنیا کر رہی ہے کرنے دو، ہمیں اس سے کیا، ہو رہا ہونے دو، بس ہم اپنا کام کریں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ حصہ دین کا ہمیں دے دو۔ نماز اچھی لگتی ہے نماز پڑھ لے، قرآن اچھا لگتا ہے قرآن، روزہ رکھ لیا، سب کر لیا، مسجد سن لی، گھر چلے جاؤ، بس کچھ خود نہیں کرنا پڑے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وہ ہے کہ کوئی اتنا کر لیتا ہے، کوئی اتنا کر لیتا ہے، لیکن دین کو پھیلانا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو یہ دیکھیں، کوئی اگر آدمی کو اگر خدا کی طرف لایا جائے تو یہ صرف دنیا کے لیے کام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی طرف من الظلمات الی النور آ جاتا ہے تو نہ صرف دنیا بلکہ وہ پوری اس کی آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر صحیح ہو جائے تو وہ اپنی کتنی جنریشن کو صحیح کر دیتا ہے، کتنی نسلوں کو صحیح کر دیتا ہے۔ جو حدیث میں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کا ناک زمین پہ رگڑا جاتا ہے، کہتا ساری رات میں نے اس کو بہکایا، وسوسے کیے، مگر یہ پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ ایک کام ہے، یہ صرف ظاہری کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم بہت سی چیزیں، ہمیں دین بہت آرام سے مل گیا، سستے میں مل گیا، ہمیں کوئی محنت نہیں کی ہے، ہم نے اتنی اسٹرگل نہیں اٹھائی ہے جتنی پہلے زمانے میں۔ جو ہم ایک طالب علم ہوتے ہوئے بھی ہم نے اتنی محنت نہیں کی جتنے پرانے علماؤں نے محنت کی ہے۔ علماء نے، آج لوگ علماء پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو دین اتنے آرام سے پہنچا ہے ہمارے پاس، کتنی لوگوں نے محنت کی ہے۔ 40 سال لگے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علامہ امینی کو ایک کتاب لکھنے میں، غدیر کتاب لکھنے میں 40 ایئرس لگے ان کو، مولا کائنات کی فضائل مناقب کو جمع کرنا۔ تو تبلیغ آسان کام نہیں ہے، رکاوٹ ہوگی، مشکلات آئیں گی، مگر کیونکہ آپ بڑھ اس طرف رہیں کہ جو کامیابی ہے، آپ اس طرف بڑھیں جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے۔ تو آپ اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیے گئے، جب آپ اللہ کی بندگی خلق کیے گئے تو اب آپ دنیا آپ کے لیے میٹر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو آگ اتنی بڑی تھی کہ دور سے ان کو اس میں جھونکا گیا، قریب سے قریب اتنی زیادہ آگ تھی۔ اگر آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے، کہا میں کوئی آپ کی مدد کروں، کہا نہیں، وہ خدا، حالانکہ حضرت جبرائیل بھی خدا ہی کے بندے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں عزیزان محترم، مشکلات آتی ہیں۔ یہ جو حادثہ بہرحال رونما ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال رہبر جو ہے وہ دوسرے شہر چلے جاتے، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے، فلانے چلے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ علی والے بھاگتے نہیں ہیں، بھگاتے ہیں۔ علی والے نہیں ڈرتے کہ لے کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو، نا، ان کو پتا تھا بہرحال جب پوری عوام روڈوں پر ہے، پوری عوام گھروں کے باہر ہے، میں کیوں نیچے جاؤں، میں کیوں پیچھے جاؤں؟ اور یہی وجہ تھی۔ اور جس آدمی اپنی پوری زندگی ایسی گزارے کہ جس میں اس کی تمنا یہی ہو اللہم ارزقنا شہادہ، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی امام حسین کے راستے پہ مر جائے تو اور کیا چاہیے انسان؟ زندگی کی طلب یہی تھی، زندگی کی خواہش یہی تھی کہ سب چلے گئے، ہم رہ گئے۔ اور یہ ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ ایسی زندگی کا ہم کیا کریں گے؟ لیکن دوسری طرف دوسروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کندھوں سے ذمہ داری ہٹ گئی، نہیں، ہماری ذمہ داری باقی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔
اور جب دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونا ہو تو بہت بڑے کو قربانی دینی پڑتی ہے. خون اس سید کا روئے زمین پر گر تو گیا مگر پوری زمین کو ہلا گیا ہے، اور یہ ہلائے گا، اور یہ ابھی بہت ہلائے گا. خود فرماتے تھے کہ جنگیں وسائل سے نہیں لڑی جاتی، ارادے اور شجاعت سے لڑی جاتی ہیں. تو ارادہ اور شجاعت چاہیے، خوف باہر نکالنا ہے. مجھے اپنا خوف ہے، آپ کو اپنا خوف. ہر بندہ اگر اپنے خوف میں ہو تھوڑی کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. ہر دور میں اگر نجات چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو صرف حسین ہے. جب انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے، جب کربلا کی طرف دیکھتا ہے، عزیزان محترم، پھر انسان کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سید و سردار نہ رہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے. بہرحال انسان مایوسی سے باہر آئے، اور جو لوگ بہرحال تھوڑے سے ڈپریشن میں ہیں، اور یقیناً ایک صدمہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک کیفیت ہے کہ انسان کی ہے، وہ ہو. اس لیے بہرحال البتہ کل ولادت بھی ہے، اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہنا، اہل بیت کے غم میں غم رہنا ضروری ہے. لیکن بہرحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والی ساری چیزوں کو انسان اسی حساب سے کرے کہ بہرحال بہت سارے گھروں میں غم کی فضا بھی ہے، جنازے بھی اٹھ گئے ہیں، لیکن اہل بیت کی خوشی کو اسی طریقے سے منائے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح نہیں ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ ہمارے اوپر نہیں ہے ظالم. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کروں گا، ہمیں آسان نہیں ہے. آج وہ 156 جنازے دفنائے گئے. آج بعض وہ مائیں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے اسکول کی کتابیں جس پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ہوم ورک کیے ہوئے تھے، یہ آسان نہیں ہے. یہ کربلا آسان نہیں ہے. لیکن اگر نہ کٹے ہوتے گلے وہاں آل رسول کے تو شاید آج ہمارے لیے بڑا سخت ہو جاتا. یہی تو ایک صبر ہے کہ یہ اللہ تیری راہ میں مارے گئے. جب تیری راہ میں مارے گئے تو یہ سب علی اصغر پہ قربان جائے. علی اصغر پہ ساری زندگی ہم علی اصغر پہ روتے رہیں تو ہماری اولاد بھی جناب علی اصغر پہ چلی جائے. آسان نہیں ہے، موقع آسان نہیں، لیکن راستہ یہی ہے اور کامیابی بھی یہی ہے. بہرحال انسان کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. جب خدا کا وعدہ ہے تو ہے. بس ہم چیک ہو رہے ہیں، ہماری آزمائش ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے ہم کس حالت میں ہیں. وہ آئے گا جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ آئے گا جو انتظار کر رہا ہے. ذہن محترم، اسی کا کام ہے. اور یہ پورے عالم میں آیت اللہ خرازی نے اپنی ایک کتاب جلوہ لاہوتی ہے اور روزنائی عالم غیب، آیت اللہ خرازی کی کتاب ہے، جمکران کی پبلیکیشن ہے. اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ابھی ہوا ہے تازہ. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جب اس ٹائم رشین جو تھا وہ دوسری طرف تھا، تو اس زمانے میں جو ایران تھا وہ ان کے جو لوگ تھے وہ اس بارڈر پہ رومانیہ والی سائڈ پہ کچھ ٹروپس کو بھیجا کہ وہ حفاظت کر سکے. تو وہ ایک ڈاکٹر سرجن تھا، اس نے اس واقعے کو کوٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں تھا تو ایک باڈی کو لے کر آئے، اس کو شاید کہیں کچھ لگا ہوا تھا تو وہ لیٹا ہوا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا اور اس نے بولا کہ یہ جو بہرحال میرے اندر لگ گئی ہے بلٹ ہے یا جو ہے اس کو نکالو. تو اس نے بولا میرے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں بے ہوش کروں. تو اس نے بولا مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس صرف نائف ہے تو بس کاٹو اور نکال دو. کہا تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا نہیں چھوڑ دو. کہا بس مجھے بٹھا دو. بٹھایا. کہتا ہے کہ میں نے اسے کاٹا تو میں دیکھا کہ وہ ذکر پڑھ رہا تھا، اور وہ ذکر پڑھنے کی وجہ سے زمین روشن ہو گئی تھی
اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے نکالا, میرے لیے بہت تعجب تھا. خیر وہ لیٹ گیا. پھر اچانک سے مجھے میرے کمانڈر نے کال کی کہ ادھر آؤ, مجھے بات کرنی ہے. کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دوسری طرف سے آرمی آ رہی ہے, تو تم آہستہ آہستہ اپنے ٹروپس کو پیچھے بلا دو کہ کہیں پینک میں نہ آ جائیں. تو کہا ٹھیک ہے. میں آیا تو میں کسی اور پہ تو ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے ایسی اس کو یہ بات بتا دی, وہ جو زخمی لیٹا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہ لوگ نہیں آئیں گے, اور ہو سکتا ہے اب تک وہ واپس چلے جائیں. تو میں بہت تعجب ہوا. میں نے جا کے جب بتایا تو اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو, اور تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ویسے ہی ہو گیا. اب میرے لیے بہت زیادہ یہ حیرت ہو گیا کہ یہ کون ہے, کہ ایک تو اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوئی, دوسرا اس کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو. تو اس نے بولا کہ میں ایک شخص ہوں ان میں سے کہ جو وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں, اور امام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہوئی کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ہم الگ الگ جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے ہم وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ عام ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی اور ہماری جگہ لے لیتا ہے. تو بہرحال اس نے بولا پھر میرے لیے بھی تم کبھی کچھ کرو. تو کہتا وقت آئے گا تو میں کروں گا. بہرحال واقعہ تو لانی ہے. کافی عرصے کے بعد وہ پھر ڈاکٹر واپس آ جاتا ہے, پھر اس کو کہیں بھیجتے ہیں مشہد سے اس کو کہیں اور بھیجتے ہیں کہ بھائی کچھ ہونے والا ہے. تو یہ اس زمانے میں ظاہر سواریاں نہیں تھی, ٹانگے اور گھوڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا جا کے کسی کو ٹریٹ کرنے فوجیوں کو, تو اچانک سے نا میں نے دیکھا کہ میری سواری میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص سے کچھ باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے اس ڈاکٹر نے میری مدد کی تھی, اس کا خیال رکھنا. اور انہوں نے وہاں کچھ حادثہ ہونے والا تھا, مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بچا لیا. عزیزان محترم, بہرحال کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ ہوتے ہیں. امام کے انہوں رجال الغیب کہتے ہیں, وہ آج بھی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں. وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام زمانہ ہمارا انتخاب کر لیں. ہمیں یہاں سے اٹھا کر ہمیں کسی اور جگہ لے جائے, بولو ہاں تم یہ ہمارا یہ بندہ کام کا ہے, یہ بڑے کام کے لیے, اس کو اٹھا لو یہاں سے کہیں اور لے جاؤ. خوب انسان اس قابل ہو. تنقید کرنا آسان ہے, انگلی اٹھانا آسان ہے سب کے اوپر, یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں کرتے. بھائی جو جتنا کر سکتا ہے کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. انسان اپنا کام کرے. انسان, میں نے اتنی حدیثیں کل اس دن پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں عقل والی, وہ اسی لیے تھی کہ انسان دوسروں کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرے, نہ کہ لوگوں کی نیکیوں کے اوپر انگلیاں اٹھائے بیٹھ کے کہ یہ آپ نے کیا کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو کر سکتا ہے انسان کرے, جانے موت. اور یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. ہم بہت ساری چیزیں ابھی بھی بہرحال لوگ بہت سی جگہوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں علماء کے بارے میں, اور یہ نہیں ہے. بہرحال بہت سی چیزیں لوگوں کو ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جو پیچھے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال انسان اپنی زندگی میں اپنا حق ادا کرے اور اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. عزیزان محترم, قیامت والے دن آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. اللہ بولے گا تم نے کیا کیا ہے, تم اپنا بتاؤ. میں دوسروں کا تھوڑی پوچھوں گا, میں تم سے تمہارا پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. تو بہرحال ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, یہاں سے بھی واٹس ایپ پہ میسج پہ, ہم کیا کریں. عزیزان محترم, میں نے پہلے بھی کہا, پہلی چیز دعا ہے. دعا مومن کا اسلحہ ہے. حدیث ہے امام کی, دعا کریں. دعا امام کی سلامتی کی دعا کریں, امام کے ظہور کی دعا کریں, اور اپنے لیے کریں کہ انسان بہتر ہو, اپنی کمیونٹی کو اچھا کریں. جو چیزیں دیکھیں آخری زمانہ, بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ ٹائم بڑا, اب کوئی ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتا, لیکن بہت تیزی سے آ رہے. تو ہم کم از کم اپنے مسائل تو حل کریں, اپنی کمیونٹی کے مسائل تو حل کریں, اپنے گھر کے مسائل حل کریں, اپنے ہمسایوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, آپس میں اگر کوئی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے, کدورت, اس کو دور کریں. ایک کم از کم ان حالات میں یونٹی تو شو کریں, اپنے اندر کی تو یونٹی شو کرے انسان, اور ایمان کی حفاظت کرے انسان, حفاظت کرے, اور خدا کی بارگاہ میں شکر کرے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کچھ حصہ بیان کیا کہ ان حالات میں, اضطراب میں انسان کیا کر سکتا ہے. اس سے پہلے بہرحال ایک آپ کو ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ سیٹرڈے کو ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بہرحال میسج بھی بھجوایا ہے عباس کے ذریعے سے, وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے سے, کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو
یہ پہنچا دیں، خاص طور پہ جو کینسر کے شاید پیشنٹس ہیں ان اس کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ جو پیشنٹس ہیں سیٹرڈے کو میرے خیال میں 5:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے سیٹرڈے کو یہاں پہ ہفتے کو یہاں پہ ڈاکٹر کا ایک سیمینار ہے. ڈاکٹر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے انسان مریض ہو سکتا ہے. پھر آپ کے کوشچن آنسر سیشنز ہوں گے، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر عارف علی ہیں، میڈیکل انکولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم یہ اویئرنیس بہت ضروری. اور اگر آپ کی کمیونٹی میں زان محترم آپ کو یہ چانس مل رہا ہے، کنسلٹنسی مل رہی ہے فری میں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. بعض اوقات بیماری پوچھ کے نہیں آتی ہے، بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو کم از کم انسان بیسٹ یہی ہے کہ انسان پریکاشن کرے ہر بیماری سے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سیشن میں شرکت کریں گے بھرپور، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے. عزیزان محترم، 3 چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں بتائیں کہ اس اضطراب کی کنڈیشن کے اندر انسان کیا کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے. جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی مشکلات ہوتی ہیں. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں دی کہ انسان یقین اور رضا کی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرے. جسے یہ یقین ہو کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، خدا بہتر کام کرنے والا ہے، تو انسان وہاں راضی ہو جائے. انسان جتنا راضی ہوگا اتنا انسان بہتر ہوگا. انسان اپنی زندگی میں بھی راضی رہے، بہت ساری چیزوں میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ رضا جو ہے وہ اختیار کرے. تیسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں پرہیز کرے. انسان بے چینی سے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے بہتر ہے انسان اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر حل نہیں کر سکتا تو امام فرماتے ہیں صبر کرے. چوتھی چیز جو ہے وہ آج کے ان حالات میں وہ زہد ہے، یعنی انسان دنیا سے بہت وابستہ نہ رہے. جتنا انسان دنیا سے اٹیچ رہتا ہے اتنی اس کی بے چینی ہے. ذرا سی چیز، بٹ کوائن گر گیا، فلانا فوریکس گر گیا، شاید میں نے 1 روپے بھی نہیں لگایا لیکن میں اس ٹینشن میں ہوں، گولڈ کہاں جا رہا ہے، فلانا کہاں جا رہا ہے، خوب، کیونکہ میری وابستگی بہت زیادہ ہے. جس کا کام ہے اس کا کام ہے، جس کا کام ہے ٹھیک ہے، ہو گیا. جب اچھا تھا تو بھی اچھا تھا، جب نقصان ہوگا تو دنیا ہے، زندگی میں اچھا بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ وابستہ نہ کر لے کہ پھر اس کو باہر نکلنا مشکل ہو جائے. ابھی آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات ہیں، اس کو کم از کم یہ انسان پریکٹیکلی اپنے آپ کو، یہ موقع ہے، اپرچونٹی ہے، انسان اپنے آپ کو دنیا سے باہر نکالے، خواہشات سے باہر نکالے، لگژری سے باہر نکال کر اپنی نارمل زندگی کی جو چیزیں ہیں. ویسے بھی بڑا دل جب خفا ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. جان محترم، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن. فرماتے ہیں کہ دنیا میں رغبت ہونا، دنیا کی طرف اٹیچمنٹ ہونا، غم کو اور حزن کو بڑھا دیتی ہے. اور زہد ہونا یعنی اٹیچ نہ ہونا دنیا سے، وہ دل کو بھی اور بدن کو بھی سکون دیتا ہے. ابھی انسان کو جس چیز سے اٹیچمنٹ ہو، ذرا سی بھی چیز سے، بچوں کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے کھیل سے، کھلونوں سے، گیجٹ سے. ابھی اوپر نیچے کچھ ہو جاتا ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے. ہر بچے کی اپنی کوشش ہے. اسی طرح ہماری بھی، ہر آدمی کی کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ. جتنا اٹیچ ہوں گے اتنا زیادہ غم زدہ ہوں گے. میں نے سفر کرنا تھا، میں نے یہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے فلانا جانا ہے، ابھی حالات بند ہو گئے ہیں تو ابھی کیا ہے، وہ انسان اٹیچمنٹ چھوڑ دے، انسان سفر. 5ویں چیز قناعت ہے، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر. یعنی کہ کوشش نہیں کرے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے، لیکن جو ہے اس پر انسان صبر کرے. قناعت جو ہے وہ، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں من قنع بالمقسوم استراح من الہم والقرب والتعب. امام فرماتے ہیں جو اپنی تقدیر اور قسمت پر
قانع ہوتا ہے وہ غم سے اور تھکنے سے امان میں آ جاتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ انسان کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہے انسان، ہمیں اللہ نہیں دے رہا، ہمیں یا فلانا شخص جو ہے وہ ایسی ہے۔ اذان محترم، صدر اسلام کے اندر ایک شخص مسجد نبوی آتا تھا، رسول خدا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، یا رسول اللہ مجھے اللہ یہ دیتے، رسول خدا کہتے جو ہے شکر ہے، کافی ہے، کافی کرو۔ بہت اصرار کرتا تھا، بہت کہتا تھا کہ مجھے آپ دعا کریں میرے لیے بہت مال آ جائے، مجھے بہت مال مل جائے۔ رسول خدا کہتے تھے کہ مال ٹھیک نہیں ہے، جو ہے نہیں۔ بہت اصرار کیا، رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، اچھا جاؤ تمہارے لیے دعا۔ کیا ہوا؟ پہلے تھوڑے سے جانور تھے اس کے پاس، یہ شیپس وغیرہ، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے، تو اس نے شہر سے باہر جگہ بنا لی کہ جہاں جانور ہو۔ پھر معاملہ اور بڑھنا شروع ہو گیا، پہلے ہر نماز میں آتا تھا، اب جب معاملہ بڑھ گیا، حساب کتاب بڑھ گیا، تو پھر ایک نماز میں آنے لگا، آہستہ آہستہ اور بڑھ گیا، تو ایک کے بجائے ہفتے میں ایک دن آتا تھا۔ پھر جب اور بڑھ گیا تو پھر کبھی کبھی نظر آتا۔ اور رسول خدا کو پتہ چلا کہ بھائی بڑا مال ہو گیا ہے، بڑی ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو رسول خدا نے بولا کہ بھائی جاؤ اب اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، تو یہ ایلیجیبل ہو گیا۔ اب جب اس کے بعد بھیجا تو اس نے دینے سے، اور میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کی، میں نے وہ کی، یہ کی۔ پھر رسول خدا نے جو ہے نا ایسی اس کے لیے کہا کہ واپس سڑک پہ آ گیا، سب ختم ہو گیا۔ جب سب ختم ہو گیا پھر روز نماز میں آتا تھا، ہر نماز میں آتا تھا۔ تو رسول خدا نے بولا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر، ہمیں نہیں پتا۔ ہر شخص کی اندر کیپیبلٹی ہے، ہر شخص کی ظرفیت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے پاس بہت مال ہو، میں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کروں اسلام کے لیے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو بہت مال دیا، وہ صبح شام خرچ کرتا ہے اسلام کو۔ توفیق ہے یہ تو، اور اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان شکر کرے اور اپنے لیے توفیق طلب کرے کہ اللہ مجھے بھی دے، تاکہ میں بھی اپنی واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو چیزیں میں اس پہ خرچ کروں۔ تو قناعت کرنا بہت ضروری ہے۔ استعاذہ، چھٹی چیز جو ہے وہ استعاذہ۔ استعاذہ کے معنی ہے یعنی انسان اللہ کی پناہ کو حاصل کرے، کہے کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو بچا مجھے۔ یعنی ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں، چاہے انسان خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو، اکیلا ہو، وسوسے ہوں، عبادت ٹھیک نہیں، کچھ بھی کرے، ہر وقت اپنے آپ کو ان حالات میں کہ پروردگار تو اپنی پناہ۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے امام کی آواز نہ آئے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے آج کے دور کے اندر، کہ جب امام کی آواز آئے اور خدا نہ خواستہ میں کسی غلطی میں ہوں، کسی کوتاہی میں ہوں، تو میں اپنے مولا کی آواز سن نہ سکوں۔ اس لیے انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان من الحرص من الہم من الغم، یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں جانے محترم، البتہ دعا ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، دعا ہم مانگ نہیں رہے۔ بات تو صحیح ہے، پروموک صاحب نے آج مجھے بولا کہ ہم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ نہیں رہے۔ بعض اوقات ہم لوگ واقعاً دعا ریڈ کر رہے ہیں حقیقتاً۔ بہرحال اچھی بات ہے، یہاں جمع ہوتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن انسان اپنی تنہائی، اپنی خلوت میں دعائے مجیر جو ہم پڑھ رہے ہیں، بہرحال کہ پروردگار ہمیں بچا خاص طور پر جہنم کی آگ سے، یہ انسان واقعاً اپنے وجود سے مانگے، انسان اپنے اندر سے یہ انسان نے کہا پروردگار سبحانک، یعنی تیری تعریفیں ہیں۔ تعریف ہے نا، دعا کے 2 حصے کیا ہیں؟ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا پروردگار، وہ یہ واقعاً انسان اس کی بارگاہ میں مانگے۔ 7ویں چیز استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ استغفار کرتا ہے اس کی غم ختم ہو جاتے ہیں۔ 8ویں چیز نماز شب تہجد پڑھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجتے محمد وعلیہ اجان محترم، ویسے بھی آپ جانتے ہیں حدیث میں بھی ہے، روایات میں بھی، علماء بھی فرماتے ہیں، دنیا چاہیے نماز شب پڑھے، دین چاہیے نماز شب پڑھے، آخرت چاہیے نماز شب پڑھے۔ اب امام کی آپ کو میں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں صلاۃ اللیل تو حسن الوجہ، جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت کرتا ہے۔
پہلی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں وہ تو حسن الخلق، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے. وَتُطَيِّبُ الرِّحَ، اور اس کے بدن سے اچھی خوشبو آتی ہے، اچھی بو آتی ہے اس کے بدن سے. وَتُدَرُّ الرِّزْقَ، پروردگار اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. وَتَقْضِي الدَّيْنَ، اور اس کا قرضہ بھی اتار دیتا ہے. وَتَذْهَبُ بِالْحَمِّ، اور غم کو اس سے دور کر دیتا ہے. وَتَجْلُ الْبَصَرَ، اور اس کی آنکھوں میں جلا دیتا ہے، یعنی ایک خاص روشنی دیتا ہے. ایک نماز کی کتنی کوالٹیاں چھٹے امام فرما رہے ہیں. ذہن محترم، امام کی حدیث ہے. اب انسان واقعاً چاہتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا چہرہ بہتر ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے قرضے دور ہو جائیں، اس کے غم ختم ہو جائیں. اور کیوں نہ ہو کہ جب انسان رات کی تنہائی میں جب اس کی بارگاہ میں الاف 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 کرتا ہے تو انسان ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے. اور مناجات شعبانیہ کا جملہ کہ پروردگار میں اپنے گناہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، تو نہیں بخشے گا کون بخشے گا. خوب یہ ماہ رمضان میں اپرچونٹی ہے، انسان ویسے بھی جاگ ہی رہا ہوتا ہے تو انسان کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے چلے. نویں چیز توکل ہے، انسان ان حالات میں خدا پر توکل کرے کہ جس پہ ہم پہلے بہت گفتگو کر گئے. امام علیہ علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت، من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب وتسہلت علیہ الاسباب، جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ایسے اسباب، ایسے وسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو چیزوں کو حل کر دیتی ہیں. اور آخری چیز ہے بہرحال دعا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں. اگر آپ مفاتی دیکھیں تو ہم اور غم اور دل کی سچویشن کو، دل کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں انسان جو ہے وہ پڑھے. ذہن محترم، امام کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مشکلات میں مبتلا ہو تو جب انسان نماز پڑھتا ہے خاص طور پہ سجدے گاہ، تو اس پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھے اور اپنے چہرے پر جو ہے وہ اس طرح پھیرے اور اس کے بعد 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم اللہم عذب عنی بالہموم والحزن. یعنی پروردگار جو ہے وہ سب کچھ تیرا ہی ہے کہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی عالم غیب اور سب کچھ شہادت ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. پروردگار ہم یعنی غم کو اور حزن کو مجھ سے دور کر دے. بہرحال یہ دعائیں ہیں یا ذہن محترم، یہ آج کے حالات میں کہ جہاں انسان اتنا مجبور ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے حوصلے کو مضبوط رکھیں، کربلا کو یاد رکھیں. ذہن محترم، کربلا کی روز عاشورہ کو یاد رکھیں. اس وقت کو یاد رکھیں کہ جب سب لٹ گیا تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے چچا کے پاس گئی، کہا کہ چچا جان بھائی بہت پیاسا ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، چچا جان پانی لے آئیں. کس امید سے وہ اپنے چچا کے پاس گئی؟ حضرت عباس نے کہا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لے آئیں. مقاتل میں یہی بیان کرتے ہیں علماء بھی کہ بچی حال دل ہے کہ بچی اپنے بابا کے پاس گئی ہوگی، کہا ہوگا کہ بابا چچا کو پانی کی اجازت دے دیں. امام نے کہا ہوگا بیٹا آپ کو آپ کے بھائی کی پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. ہاں زادار محترم، روزے دار ہیں آپ، ایام روزے چل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمارا رہبر دنیا سے چلا گیا. یقیناً کربلا کی پیاس تو کربلا کی پیاس ہے، لیکن اس کربلا کی پیاس کو یاد رکھا ہوگا. یقیناً وہ لمحہ جب حضرت عباس اپنے بھائی اپنے مولا کے پاس آئے، کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں. کہا عباس
تم ہمارے فوج کے سردار ہو. تو حضرت عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ سب جا چکے ہیں. پانی کی اجازت ملی اور حضرت عباس پانی لینے چلے گئے. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے، سخت ہے، بہت سخت ہے. حضرت عباس نے، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ جس خیمے میں مشکیزے ہوتے تھے پانی کے، کہتے ہیں کہ وہ مشکیزے اٹھانے گئے تو ایسا منظر دیکھا کہ حضرت عباس کا دل پھٹ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں جہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا، اور پانی کی وجہ سے زمین تھوڑی گیلی ہوگی، نم ہوتی ہوگی، شاید نہیں تھی اس وقت لیکن ہوتی ہوگی، اس وجہ سے بچے اپنے قمیضوں کو ہٹا کے اپنے سینوں کو زمین پہ لگا کے لیٹے ہوئے. عزیزان ہم نہیں درک کر سکتے اس مشکل وقت کو. ابھی یہ اتنی بچیاں، آج ان کے جنازے، آج ان کی مائیں ان کفنوں سے لپٹ کے رو رہی تھی. نہیں، اگر واقعاً کربلا کے بچے نہ ہوتے تو شاید ہم مر چکے ہوتے. ہمارا تو جو دنیا سے جاتا ہے ہم کربلا کربلا کہہ کر صبر کر جاتے. ہاں عزاداران محترم، کس طرح حضرت عباس خیمے کو لے کر کے ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤں، اور پانی تک پہنچ گئے. ہاتھ میں پانی اٹھایا تو یہی 21 رمضان جو آنے والا ہے نا، بابا کی وصیت یاد آ گئی. عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا، اور یہ بنی ہاشم کا چراغ، یہ ام البنین کا سرمایہ خیموں کی طرف مشکیزے کو لے کر جا رہا ہے. اب آپ سوچیں نا، آپ سے کوئی بچہ پانی مانگے آپ کیسے دوڑے دوڑے دیتے ہو؟ کتنا پانی ہے، افطار کے بعد آپ کو کتنا پانی ملتا ہے. سوچیں کہ حضرت عباس کو، کہ جب بچے پانی کا انتظار کر رہے ہیں، سواری خیموں کی طرف ہے. بعض مقتل کہتے ہیں اٹھ اٹھ کے حضرت عباس دیکھتے تھے خیمے کتنے دور رہ گئے. دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید ہوا. ابھی یہی تھا کہ ایک دشمن نے مشکیزے پر تیر مارا، پانی بہہ گیا، حضرت عباس کی امیدیں بھی بہہ گئیں. سواری نے رخ موڑ لیا، ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ پر لگا. عزاداران محترم، نہ جانے کس طریقے سے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی. ایک گرز آیا جو حضرت عباس زین سے زمین پر آ گئے. جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے زمین پر آتا ہے مجھے نہیں پتا، مگر اتنا ضرور کہا یا اخا ادرک الاخا، اے بھائی آؤ اپنے بھائی کی مدد کرو. جب پہلے کوئی گرتا تھا تو حضرت امام حسین خیموں سے بڑی تیزی میں آتے تھے، کیونکہ خیموں کی حفاظت کرنے والے حضرت عباس ہوتے تھے. مگر ابھی ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے، ایک نگاہ جناب عباس کے بدن کی طرف ہے. پہنچے اپنے بھائی کے بدن پر اور اپنے بھائی کے سر کو زانوں پر رکھا، خون کو صاف کیا. بھائی بھائیوں میں نہ جانے کیا گفتگو ہوئی. ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا عباس تم نے پہلے کبھی ہمیں بھائی نہیں کہا، آج کیوں بھائی کہہ دیا؟ کہا کہ جب میں زمین پر گر رہا تھا تو جناب فاطمہ زہرا نے مجھے بیٹا کہا. بس عزاداران محترم، جناب عباس کی روح پرواز کر گئی. علم اٹھایا، خیموں کی طرف چل دیے. بچے دیکھ رہے ہیں کہ چچا عباس آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی پہنچے تو چھوٹی سی بچی نے کہا بابا چچا کہاں رہ گئے؟ کہا علم آیا، علمدار نہ آیا، چچا نہر کنارے رہ گئے.